فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ادب گاہست زیری آسماں ازرش نازک تر نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید ایجا بمصطفیٰ برسا خیش راکدی اماوست بعون رسیدی تمام بالحبیست. اور غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیم. غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیم کا ذات پاک دان محمد است. حضرات محترم، آج کا موضوع ہے رحمت للعالمین. آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بغیر کسی محنت کے یہ عظمت ملی ہے. رب کائنات اپنی ذات پاک کے تعلق سے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ہمارا رب جو ہے وہ تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالموں کو پالنے والا ہے. لیکن وہیں اپنے محبوب کے تعلق سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے تمہیں بھیجا تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام اس دنیا میں تشریف لائے. ان کو ان کی قوم نے، ان کی امت نے بہت تکلیف پہنچائی. حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی، اور تبلیغ بھی ایسی نہیں کی
آپ دن رات اللہ کی طرف بلاتے تھے. آپ کی قوم آپ کو پتھر مارا کرتی تھی، اتنے پتھر مارتی تھی کہ آپ پتھر میں ڈوب جاتے تھے، چھپ جاتے تھے. قوم انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلی جاتی تھی. حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے، آپ کو پتھروں کو ہٹاتے تھے، آپ کو اٹھا کر اپنے گھر، ان کے گھر لے جاتے تھے، آپ کے زخموں پر اپنے پر کو مل دیتے تھے، پھر آپ صحیح سالم ہو جاتے تھے. یہ سلسلہ 950 سال تک چلا. اس کے بعد حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ اس زمین پر کسی کافر کو جینے نہ دے، زندہ نہ رکھ. حضرات محترم، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی، اور پھر یہ عالم ہوا کہ آپ کی امت جو صرف آپ پر 72 لوگوں نے ایمان لایا تھا وہی باقی رہے. واقعہ آپ کو معلوم ہے، واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، بتانا یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی، پوری امت تباہ و برباد ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی امت ختم ہو گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی امت ختم ہو گئی، حضرت یونس علیہ السلام کی امت جو ختم ہونے والی تھی لیکن وہ بچ گئی. یونس علیہ السلام کی امت جو کہ عذاب آ چکا تھا لیکن وہ بچ گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر آسمان دنیا سے پتھر برسے ہیں. حضرات محترم، حضرت شعیب علیہ السلام کی امت وہ بھی ختم ہو گئی. المختصر، حضرت صالح علیہ السلام کی امت کو بھی اللہ عز و جل نے نیست و نابود کر دیا اپنے نبی کی بد دعا سے. لیکن حضرات محترم، قربان جاؤں مدینے والے کے قدموں پر. اللہ اللہ، میرے مدینے والے کو لوگوں نے اتنا زخمی کیا، آپ کا خون آپ کی جوتی مبارک میں آ گیا. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل تشریف لائے، وہ واقعہ یاد کرو، طائف کا مقام ہے، لوگوں نے پتھر مارا ہے، جسم پر زخم ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ حضرت نبی کے بارگاہ میں حضرت پہاڑوں کا فرشتہ آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان بستی کو میں چکنا چور کر دوں، ان بستی کو ملیا میٹ کر دوں، اگر آپ حکم دیں. اللہ اللہ، میرا نبی کہتا ہے، ہم سب کا نبی کہتا ہے، رحمت والا نبی کہتا ہے، اے فرشتوں یہ نادان ہے، آج نہیں تو کل ان کی اولاد میں سے مجھے ماننے والے ہو جائیں گے. یہ رحمت والا نبی ہے، وہ نبی. ارے ابھی دنیا بھی نہیں بنی ہے، تم سے کتنی محبت کرتا ہے یہ نبی، تم سے کتنی چاہت رکھتا ہے یہ نبی. اس نبی کا تمہیں احساس بھی نہیں ہے. ابھی دنیا بنی نہیں، ابھی عالم ارواح ہے. اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی نور موجود ہے، نور کی تخلیق ہوئی ہے، اور اس نور نے اللہ سے حکم اجازت طلب کی، اے اللہ میں تیرے لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں. اس نور نے
2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اور جب نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد جب اس نے قیام کیا، 1000 سال کا قیام تھا، پھر رکوع کیا، 1000 سال کا رکوع تھا، جب سجدہ کیا 1000 سال کا سجدہ تھا، قومے میں 1000 سال، اس طرح 2 رکعت نماز کے ہر رکن پر 1000 سال تک ٹہرتا رہا، اور جب اس نور نے سلام پھیرا، اللہ 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 اکبر، رب مخاطب ہوتا ہے، اے میرے محبوب کے نور، ہم تیری عبادت سے خوش ہوئے۔ وہ رب، وہ نور فرماتا ہے، اے اللہ، جیسی تیری عظمت ہے، جیسی تیری بڑائی ہے، ویسی میں عبادت نہیں کر سکا، لیکن رب فرماتا ہے ہم خوش ہوئے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ نور اس وقت کہتا ہے، اے اللہ، اب بتاؤ، غیب کے پاس رہنے والا غیبدہ نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ عالم الغیب ہے نا، تو اس کی صحبت میں، اس کے قرب میں رہا تو پھر وہ غیبدہ ہوا کہ نہیں؟ اللہ کی عطا سے غیبدہ ہوا کہ نہیں؟ اس وقت وہ نور کہتا ہے، اے میرے مولا، اے میرے رب، مجھے قیاسات سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تو مجھے کسی قوم کا رہبر بنائے گا، کہہ دو سبحان اللہ، کسی قوم کا امیر بنائے گا، کسی قوم کا نبی بنائے گا، اور جو قوم کا نبی بنائے گا وہ قوم گنہگار بھی ہوگی، وہ قوم خطاوار بھی ہوگی، وہ قوم سزاوار بھی ہوگی۔ اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ میری اس قوم، میری اس امت کے گناہوں کو میری اس 2 رکعت نماز کے بدلے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ابھی ہم دنیا میں بھی نہیں آئے ہیں، لیکن ہمارا نبی ہمارے لیے رحمت بن رہا ہے، ہمارے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔ ایسے رحمت والے نبی کی ہم امت ہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے، اپنے نبی سے محبت کرنا چاہیے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی بھی ماننا چاہیے۔ حضرات محترم، وہ واقعہ یاد کرو، مکہ کی سرزمین ہے، سرکار کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی پیٹھ پر ڈالی جا رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، کیا کیا ظلم و ستم پیارے آقا پر نہ ہوا، لیکن آقا جب وہاں سے روانہ ہوئے مدینہ پاک، اور جس دن اللہ نے فتح مکہ، جب آپ نے مکہ کو فتح کیا، اس وقت صحابہ اکرام میں ایک جوش تھا، ایک جنون تھا، ایک بدلہ لینے کی تمنا تھی۔ کسی نے پکار کر کہا، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا ہے۔ پیارے آقا نے جب یہ جملہ سنا تو ارشاد فرمایا، نہیں، آج کا دن تو رحمت والا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے والا دن ہے، یہ ہے نبی کا، یہ نبی رحمت ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے اونٹ کی آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی تھی، نبی کے سامنے وہ ہیں جنہوں نے پتھر مارا تھا، نبی کے سامنے وہ کھڑے ہیں جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، نبی کے سامنے وہ کھڑے ہیں جنہوں نے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، نبی کے سامنے وہ کھڑے ہیں جنہوں نے نبی پاک کو گالیاں بکی تھی، نبی کے سامنے وہ کھڑے ہیں جو نبی پاک کی وحی کا مذاق اڑا
کروایا کرتے تھے، نبی کو برا بھلا کہتے تھے، نبی کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، یہ تمام لوگ سر جھکا کر کھڑے ہیں، لیکن میرا رحمت والا نبی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ ہے کوئی مثال اس دنیا میں جو خون کے پیاسے تھے ان کو میرے آقا نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، فرشتوں میں چرچا ہوا یہ رحمت والا نبی۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں وہ تو میں رحمت سراپا رحمت ہے، جاؤ آزما لو، جاؤ امتحان لے لو کہ میرا نبی کتنا رحمت والا نبی ہے۔ میں نے جسے رحمت کہا ہے، دو فرشتے جس میں ایک کبوتر بن کر اور ایک باز بن کر اڑتے ہوئے آئے، باز نے کبوتر پر جھپٹا مارا، وہ کبوتر نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باز مجھے کھانے کے لیے آیا ہے۔ تو باز کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا رزق ہے، یہ میری غذا ہے، یہ میرا کھانا ہے، اس سے میں اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے باز تجھے اپنی پیٹ کی بھوک مٹانا ہے، تجھے اپنی بھوک کو ختم کرنا ہے، تجھے گوشت ہی چاہیے، تو یہ کبوتر کو نہ مار، لے میرے بازو سے اپنے گوشت کو نوچ لے، میرے بازو سے میرے گوشت کو نوچ کے کھا لے۔ وہ فوراً کبوتر اور باز اپنی حالت پر آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم فرشتے ہیں، ہم آپ کے امتحان کے لیے آئے تھے، واقعی آپ رحمت للعالمین ہیں، واقعی آپ رحمت للعالمین ہیں۔ حضرات محترم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے کہ میرے رب نے فرما دیا، میرے رب نے فرما دیا اے محبوب جب تک تم ان کے اندر موجود ہو میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ ہمارا نبی ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، مکمل طور پر ہمیں برباد نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے حضرات محترم اپنے نبی پاک سے سچی محبت کرو، اور سچی محبت کا صلہ یہ ہے کہ اپنے کردار کو بدلو۔ جب تک کہ ہم نبی کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ حضرات محترم یہ تو نبی کی رحمت ہے، لیکن اور نبی کیسی رحمت ہے؟ نبی کے ہر ادا میں رحمت ہے، نبی کی ہر طریقے میں رحمت ہے، نبی کے اٹھنے میں رحمت، بیٹھنے میں رحمت، چلنے میں رحمت، سونے میں رحمت، کھانے میں رحمت، پینے میں رحمت، تجارت کرنے میں رحمت ہے۔ آپ پوچھتے ہو وہ کیسی رحمت ہے؟ حضرات محترم یہ بتاؤ رحمت کا مخالف کیا ہوا؟ رحمت کا مخالف کیا ہوا؟ زحمت، اور زحمت ہوتی ہے مصیبت۔ زحمت کہتے ہیں مصیبت کو، اور رحمت کہتے ہیں آسانی کو، جس کے اندر ہمارے فائدہ ہے۔ اب نبی کی ہر ادا میں رحمت کیسی؟ نبی کے طریقے میں رحمت کیسی؟ حضرات محترم ہمارے پیارے آقا نے فرمایا ہے اے لوگوں سنو سنو، جب تم کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد اپنی ان انگلیوں کو چوس لیا کرو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب یہ چوسنا کیوں ہے؟ یہ انگلیاں چوسنا کیوں ہے؟
اور چوسنے کا طریقہ بھی پیارے آقا نے فرمایا، پہلے یہ والی انگلی کو چوسنا ہے، پھر اس کو، پھر یہ انگوٹھا، اور یہ پھر یہ والی انگلی، اس طرح انگلی کو چوسنا ہے۔ یہ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنت ہے۔ اب یہ رحمت کیسے ہوئی؟ حضرات محترم، 1400 سال پہلے میرے آقا نے انگلی چوسنے کا حکم دیا، 1400 سال کے بعد اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، معلوم یہ ہوا، انگریزوں نے، سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی، مسلمانوں کے نبی نے انگلی کو چوسنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انگلی اس لیے چوسی جائے کہ کھانا کھانے کے بعد قدرتی طور پر ان انگلیوں کے اندر فاسفورس پیدا ہوتا ہے، اور یہ فاسفورس ایسیڈیٹی کو ختم کرتا ہے اور غذا کو ہضم کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ بتاؤ حضرات، میرا نبی کا ہر ادا رحمت ہے کہ نہیں؟ اب آپ آؤ، سائنس کی روشنی میں میرے نبی کی اداؤں کو کھنگالو۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا، اے میرے امتیوں، جب تم بیت الخلا جاؤ اپنے سر پر ٹوپی پہن لو، اور میری ماں بہنوں تم دوپٹہ رکھ لیا کرو۔ حضرات محترم، سائنس بڑا چالاک ہے، اس نے ریسرچ کیا، مسلمانوں نے لیٹرین کے اندر ٹوپی پہننے کا حکم کیوں دیا، سر کو ڈھانکنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اب انہوں نے 1400 سال بعد اس پر ریسرچ کی، مگر میرے نبی نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ نبی نے نبوت کی نگاہوں سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، امت کو پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا۔ اللہ اللہ، آؤ بتاتا ہوں، نبی نے فرمایا سر کو ڈھانک لو۔ اب اس پر آپ لوگ عمل کریں گے کہ نہیں؟ ہمارا عمل تو یہ ہے، مسجد سے آتے ہیں اور اگر لیٹرین میں جانا ہے تو ٹوپی اتار کر جاتے ہیں، جاتے کہ نہیں؟ عورتیں دوپٹہ اتار کر جاتی ہیں، لیکن خبردار خبردار، آج کے بعد کوئی دوپٹہ نہ اتارے، آج کے بعد کوئی ٹوپی نہ اتارے اور سر پر ٹوپی رہے۔ اللہ اللہ، اب بتاؤ، سائنس نے اس پر ریسرچ کی ہے، اب ریسرچ بھی کی ایسی کی ہے کہ کیوں اس طرح انہوں نے جانے کے لیے سر پر ڈھانکنے کو کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو، میرا نبی رحمت والا نبی ہے، امت کو زحمت سے بچا رہا ہے۔ امت کو کس سے بچا رہا ہے؟ زحمت سے بچا رہا ہے، اور امت پر رحمت فرما رہا ہے، اور نبی کے طریقے میں رحمت ہے۔ سائنس نے جب ریسرچ کی تو معلوم یہ ہوا، لیٹرین کے اندر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، ایک جرثومہ ہوتا ہے، اور وہ بیکٹیریا جو لیٹرین میں ہوتا ہے وہ پیرالیسس کا ہوتا ہے، وہ لقوے کا بیکٹیریا ہوتا ہے، اور وہ بیکٹیریا انسان کے جسم میں نہ ناک کے ذریعے جاتا ہے، نہ منہ کے ذریعے جاتا ہے، نہ کان کے ذریعے جاتا ہے۔ اگر وہ جاتا ہے انسان کے جسم کے اندر تو سر کے بالوں کے ذریعے جاتا ہے۔ میرے نبی نے سر کو ڈھانپ کر ہمیں زحمت سے بچا لیا۔ یہ رحمت والا نبی ہے کہ نہیں؟ حضرات محترم، آج اٹیک بہت آ رہے ہیں، دل کے دورے بہت پڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے امتیوں، سیدھی کروٹ سویا کرو، الٹی کروٹ نہیں سونا چاہیے۔ الٹی کروٹ کیوں نہیں سونا چاہیے؟ آج سائنس کہتی ہے اگر الٹی کروٹ سوگے تو دل تمہارا الٹی طرف ہے، اس کے اوپر دباؤ پڑے گا اور اسے دھڑکنے میں تکلیف ہوگی، وہ وقت سے پہلے کمزور ہو جائے گا، ہو سکتا ہے تمہیں اٹیک آ جائے۔ اگر تم سیدھی کروٹ سوگے، نبی کے طریقے پر سوگے، دل اوپر رہے گا، کوئی دباؤ نہیں ہوگا، تمہیں رحمت دی ہے، زحمت سے بچا لیا، اٹیک سے بچا لیا۔ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ نبی رحمت والا ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، اے لوگوں کھڑے رہ کر پانی نہ پیو۔ سائنس کہتی ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟
نبی نے کھڑے رہ کر پانی پینے کو منع فرمایا، لیکن افسوس در افسوس صد افسوس، یہ نبی کے ماننے والی امت اب پانی تو دور کی بات ہے کھڑے رہ کر کھانا کھا رہی ہے، اور اس کو ترقی یافتہ دور کہا جا رہا ہے۔ حضرات، آپ دنیا میں کہیں بھی گھوم کر دیکھیں، انسانوں کو چھوڑ کر جتنے جانور ہیں سب کھڑے رہ کر کھاتے ہیں۔ کھڑے رہ کر کون کھاتا ہے؟ جانور کھاتا ہے۔ یہ کھڑے کھڑے تمہیں جانور بنا رہے ہیں، تمہارے نبی کی تہذیب سے تمہیں دور کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا ہے پانی بیٹھ کر پیو، تو پھر کھانا کھڑے کھڑے کیسے کھانے کا حکم ہے؟ کھانا بھی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے، لیکن فرمایا پانی بیٹھ کر پیو۔ انگریزوں نے اس پر ریسرچ کر ڈالی۔ آج سائنس کہتی ہے اے لوگوں پانی بیٹھ کر پیو، اس لیے کہ کھڑے کھڑے پیو گے تو قسم سے تمہارے پیٹ کا مرض ہو جائے گا، پیٹ کی بیماری ہو جائے گی، اور بیٹھ کر پیو گے تو تمہیں پیٹ میں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم، آپ نبی کے ایک ایک ادا کو اپنائیں، یہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، پانی پینے کا طریقہ بتایا، تجارت کرنے کا طریقہ بتایا۔ اگر ہم نبی کے طریقے پر عمل کریں گے یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے اور رحمت ہی رحمت ہوگی۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں تو نبی کے طریقے کو اپنائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے۔ نبی کو مانتے ہیں، اب نبی کی ماننے والے بنا دے۔ بات رحمت کی ہے، مگر ہم اپنے نبی کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے۔ آپ لوگوں کو بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ آپ نبی کی امت میں پیدا ہو گئے، آپ کو اپنی عظمت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ نبی کی عظمت کو دیکھنا ہے تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھو۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے توریت کو کھولی، اور جب توریت کھول کی دیکھی تو آپ نے ایک امت کا ذکر سنا، ذکر پڑھا، رب سے فرمایا اے اللہ میں ایک ایسی قوم کا ذکر پڑھ رہا ہوں جو قوم 5 وقت کی نماز پڑھے گی، اے اللہ وہ قوم مجھے عطا فرما دے۔ رب فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں ایک ایسی قوم کو پڑھ رہا ہوں جو پانی نہ ملنے پر اس مٹی کے ڈھیلے سے تیمم کرے گی، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں اس میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھ رہا ہوں جو امت زکوٰۃ دے گی 2.5، اللہ اکبر، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ کہا وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اے اللہ میں ایک ایسی امت کو پڑھ رہا ہوں جو جس کے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی جائے گی، اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ کہا وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اے اللہ میں ایک ایسی قوم کو پڑھ رہا ہوں
جس کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا، اے اللہ وہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی امت کو پڑھ رہا ہوں جو سال میں 30 روزے رکھے گی، اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ کہا وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ مجھے بھی تیرے اس محبوب کی امت میں پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ نبی کی رحمت کی وجہ سے پیغمبروں نے اپنی اپنی دعا فرمائی ہے۔ تقریباً 2 سے 3 پیغمبروں نے، حضرت کتنے 2 3 4 نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، لیکن ان کی دعا قبول ہو گئی، وہ آنے والے ہیں۔ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم آئیں گے ضرور، لیکن نبی کی امتی بن کر آئیں گے، نبی کا امتی بن کر آئیں گے۔ ویسے بھی تمام پیغمبر جو ہیں وہ نبی کے امتی ہیں۔ حضرات محترم، تمام پیغمبروں جتنے بھی ہیں وہ نبی کے امتی ہیں، نبی ان کے سردار ہیں، اور ہم جو ہیں تمام امتوں کی سردار ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اپنے نبی سے محبت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت کریں، اور یاد رکھیں ہم اپنی زندگی میں نبی کے طریقے پر چلیں، اور خاص طور سے نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ جو جن سنتوں پر عمل کرے گا وہ تمام سنتیں نبی کی رحمت والی سنتیں ہوگی۔ حضرات، کچھ دن پہلے یوگا کے اوپر بڑی ڈسکس چلتی تھی، یوگا کے اوپر بڑا چرچا ہوتا تھا، یوگا پر فوکس کیا جاتا تھا۔ یوگا ہے کیا؟ اگر یوگا کو دھیان سے دیکھا جائے تو یہ ہماری نماز ہی تو ہے۔ ارے یوگا والوں، یوگا کو چھوڑ کر 5 وقت نماز پڑھ لو، یوگا سے زیادہ فیض تمہیں عطا ہو جائے گا۔ یوگا میں دھیان دینے کا حکم ہے، اور نماز میں بھی تو دھیان دینے کا حکم ہے۔ یہ بھی تو ایک ایکسرسائز ہے۔ لیکن حضرات، میں نے آپ کو یہ بتایا، ذرا تھوڑی سی میں آپ کی اصلاح بھی کر دوں، یہ سائنس نے نبی کے طریقے پر عمل کیا ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ پیرالائسس کے جراثیم سے بچنے کے لیے میں ٹوپی پہن کر اگر لیٹرین میں جاؤں تو قسم خدا کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، اور انگلیاں چوس رہے ہو اور یہ سوچ کر کہ میرا ایسیڈیٹی ختم ہو جائے تو تمہیں سنت پر عمل کرنے کا موقع، ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو سائنس نے نبی کی اس پر ریسرچ کی تو ہمیں معلوم ہوا ہے، لیکن ہمیں جو نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہے، نبی کی محبت میں ڈوب کر عمل کرنا ہے، نبی کی محبت میں کرنا ہے، سنت سمجھ کر کرنا ہے، ورنہ یاد رکھو پوری زندگی یہ سوچ کر عمل کرو گے تو کل قیامت کے دن کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آنا ہے، اور ہاتھ لگنا ہے تو خالص اپنے عمل میں خلوص پیدا کرو، وہ خلوص جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہو، وہ خلوص ہو۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔